بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ اکثر ہمارے بندے جو کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور تھے یا بشر تھے۔ آج کل کی جھگڑا ہے سنی اور وہابیت کے درمیان کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور تھے یا بشر تھے۔ اس کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہ رہا تھا۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ اس کی تشریح کچھ اس طرح سے کرتے ہیں، سنیے گا۔ کرتے ہیں دیکھیں جی نبی پاک نور کیسے ہیں؟ حضور تو بشر تھے۔ ان کا سوال پہلے سمجھیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا اب نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، تو کہتے ہیں دیکھیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں، حضور تو بشر تھے۔ سننے والا سمجھتا ہے کہ جو نور ہو وہ بشر نہیں ہوتا اور جو بشر ہو وہ نور، حالانکہ یہ سوال ہی سرے سے غلط۔ مثلا سننے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر نور ہیں تو بشر نہیں ہیں، اور اگر بشر ہیں تو نور نہیں ہیں، لیکن یہ سوال سرے سے ہی غلط ہے۔ تھوڑا سا آگے اس کی تشریح سن لیجئے گا۔ ایک مرد پولیس آفیسر ہے، آپ اسے پوچھیں تو مرد ہے یا پولیس آفیسر ہے، تو آپ کا سوال بنتا ہے آپ کسی فوجی سے پوچھیں، مرد سے، تو مرد ہے کہ فوجی ہے؟ وہ کہے گا بھئی آپ بالکل بے وقوفانہ بات کر رہے ہیں، یہ کیسی عجیب بات ہے، فوجی ہے یا مرد ہے؟ وہ کہے گا میں مرد بھی ہوں فوجی بھی ہوں۔ کتنی پیاری تشریح کی مولانا نے کہ آپ کسی فوجی سے جب پوچھیں گے یا کسی پولیس والے سے آپ پوچھتے ہیں کہ یار آپ مرد ہو یا پولیس والے ہو، یا کسی آرمی کے فوجی جوان سے پوچھتے ہیں آپ یا کہ آپ فوج والے ہو، آپ فوجی ہو یا مرد ہو، تو وہ کہے گا یار میں فوجی بھی ہوں اور مرد بھی ہوں۔ کیسی پیارا پوائنٹ دیا ہے قبلہ مولوی صاحب نے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ میں پولیس والا بھی ہوں اور مرد بھی ہوں۔ آگے مرد بھی ہوں پولیس آفیسر بھی ہوں، کی وجہ پولیس آفیسر ہونا مرد ہونے کے منافی نہیں ہے، فوجی ہونا مرد ہونے کے منافی، اسی طرح نور ہونا یا بشر ہونا ایک دوسرے کے منافی نہیں۔ نور بشر بن سکتا ہے، بشر نور ہو سکتا ہے۔ سادی سی مثال ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، ریاض الصالحین میں۔ یہ 30 سال والے اسٹوڈنٹ آپ ساری جانتے ہیں، آپ نے وہ پڑھ لی ہے۔ جب وہ ایک بندہ 100 بندوں کا قاتل اللہ کے ولیوں کی بستی کی طرف چال پڑا، راستے میں موت آ گئی تو نبی علیہ یہ قبلہ یہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب ایک 100 بندوں کا قاتل تھا، 100 بندوں کو قتل کرنے کے بعد وہ توبہ کے لیے چل پڑا، اس کے بعد کیا فرماتے ہیں قبلہ؟ یہ ذرا سماعت فرما لیجیے گا۔ اسلام فرماتے ہیں رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے بھی آ گئے، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، وہ کہتے ہیں ہم جنت میں لے کے جائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم جنت میں لے جائیں گے۔ وہاں پہ کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ، رسول اللہ فرماتے جب ان کا جھگڑا ہو گیا آپس میں اور جہنم والے فرشتے کہتے ہیں کہ اسے ہم لے کے جائیں گے، اس نے 100 بندوں کو قتل کیا ہے، اور جنت والے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کو ہم لے کے جائیں گے، تو پھر ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک نورانی فرشتے کو بشر کی صورت میں بھیجا۔ سماعت فرمائیے گا۔ ایک نوری وہاں پر بشر بن کے آیا فرشتہ، فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ نور۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے لفظ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فی صورت آدمی، مرد کی شکل میں، انسان کی شکل میں فرشتہ آیا۔ حدیث پاک سے پتہ چلا نوری بشریت کا لبادہ پہن کے دنیا پہ آ سکتے ہیں۔ اگر عام بندہ، عام فرشتہ نوری ہے، وہ انسانیت کا مردوں والا لباس پہن کے دنیا پہ آ سکتا ہے، تو محبوبوں کا بھی لبادہ بشریت پہن کے دنیا پہ آ سکتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب ایک نورانی بشریت کا لبادہ اوڑھ کے ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے وہ بندہ آتا ہے، وہ اگر کہتا ہے کہ دونوں سائڈ سے جگہ ناپ لیں کہ بندہ جس سائڈ سے آیا ہے وہ جگہ کم ہے یا جس سائڈ پہ جا رہا ہے وہ جگہ کم ہے، جدھر اس نے جانا ہے یا جدھر سے آیا ہے جو جگہ کم ہے، ٹھیک ہے، وہ فرشتے اس کو لے جائیں۔ وہ جگہ ناپی گئی، جدھر وہ جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے وہ جگہ تھوڑی تھی، تو اس کو جنت کے فرشتے ساتھ لے گئے اپنے۔ سبحان اللہ۔ اس سے آگے سماعت فرمائیے گا۔
حقیقت تو فرشتے کی نور تھی، لیکن جب دنیا پہ آئے انسان بن کے، جدھر رہنا ہو ماحول اپنانا پڑتا ہے. لیکن ایک پولیس کے اندر پولیس کا ایک محکمہ ہے، فوج کا محکمہ ہے، یونیفارم ہوتا ہے. کالج میں چلے جائیں ایک یونیفارم ہوتا ہے، مدارس میں ایک یونیفارم ہے، اسکول میں یونیفارم ہے، کیونکہ ماحول ہے، ماحول کا قانون ہے. آپ یونیفارم پہنیں گے تو ہی آپ کو رہنے دیا جائے گا، وگرنہ آپ کو نکال دیا جائے گا. یہ دنیا کا بھی ایک ماحول ہے، جسم ایک لباس ہے، جس کے پاس ہوگا وہی تو ادھر رہے گا. فرمایا میرے محبوب ہے تو نور، پر جدھر جانا ہے وہاں کا ایک لباس ہے، چل میں تجھے وہ لباس عطا فرما دیتا ہوں. وہ لباس پہن کے چلا جا تاکہ لوگ تجھ سے مانوس ہوں. یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو نور، اگر آتے نورانی شکل میں تو ہم کا کیا اعتراض ہونا تھا کہ یار یہ تو نور ہیں اور ہم بشر ہیں. نور کا اور بشر کا کیا مقابلہ؟ جو کام وہ کر سکتے ہیں نورانی، وہ بشر وہ کام نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نورانیت کو بشری لباس میں، بشریت میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے پاس بھیجا. اس سے آگے سماعت فرمائیے گا. ان کی جنس سے ہو جائے، وہ تجھے اپنا ہی سمجھے اور تجھ سے گل مل جائے، تو پتہ چلا نوری بشریت کی صورت میں آ سکتا ہے. یہ واضح ہو گیا. اچھا پھر یہاں پہ ہمارے کچھ دوست سوال کرتے ہیں نوری بشریت کی صورت میں آ سکتا ہے آگے، ٹھیک. اور اس کی ایک بلکہ اور مثال قرآن کریم میں ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھیں حضرت اما آمنہ انسان، حضرت عبداللہ انسان، حضرت عبد المطلب انسان، انسان انسان انسان، ان کے پیٹ سے نور. یہ کیا ہے؟ انسان کے پیٹ سے نور کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تم کہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، تو حضور علیہ السلام کے والدین تو وہ عام بشر تھے، ان کے پیٹ سے نور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میں نے بھی واضح کر دیا کہ نورانیت اور بشریت آپس میں ضدیں نہیں، یہ کوئی ٹکرانے والی چیزیں نہیں. باقی جہاں تک رہا یہ مکانہ سوال کا جواب بھی قرآن میں ہے. قرآن میں اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. کس کی اونٹنی؟ پھر کہیں پیدا کدھر سے ہوئی ہے؟ پتھر میں سے. پیدا پتھر سے ہوئی ہے اللہ کی اونٹنی. کبھی پتھر سے بھی اونٹنی پیدا ہوئی ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ ہوئی ہے، اور فرماتا ہے اللہ فرماتا ناقۃ اللہ ہے بھی اللہ کی اونٹنی. پتھر سے اونٹنی پیدا ہو سکتی ہے اور رب کی اونٹنی ہو سکتی ہے. مامنہ کے پیٹ سے بھی نور پیدا ہو سکتا ہے. اور سبحان اللہ، کیا زبردست ایگزامپل دی ہے جی. اگر اللہ کے حکم سے پتھر سے اونٹنی پیدا ہو سکتی ہے تو پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن سے نور کی پیدائش بھی ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. آگے سماعت فرمائیے گا. عام نہیں، رب کا نور پیدا ہو سکتا ہے. نورانیت مصطفیٰ ہے، لیکن چونکہ ایک دنیا کا زاویہ تھا، طریقہ کار تھا. حضور علیہ السلام آپ کی ولادت ہوئی والدہ کی شک میں تر سے، اور سے مسند احمد بن حنبل اور مستدرک امام حاکم کی صحیح حدیث، نبی علیہ السلام فرمایا جب میری ولادت ہوئی تو میری والدہ کے جسم سے نور ہی نکلا. اور وہ فرماتی ہیں کہ مجھے مشرق و مغرب روشن ہو گئے اور مجھے شام کے محلات نظر آنے لگے. اچھا یہاں پہ پھر ہمارے دوست کہیں گے ایک ہی میں ہو سکتا ہے، بشر بھی تے نور بھی. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بشر بھی ہو نور بھی ہو. ابھی میں نے مثال دے دی فی صورت آدمی، حدیث کے لفظ فرشتہ نوری تھا اور بشر بھی بن گیا. وہ کہتے ہیں بشر بھی نور بھی، نور ہے تو بشر نہیں، بشر ہے تو نور نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کا بھی جواب دیتے ہیں. رب العالمین قرآن میں فرماتے ماں تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا، عرض کی اللہ میرا ڈنڈا ہے. کیا ہے؟ قرآن کا اگلا مقام فاذا ہی ثعبان مبین، جب پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا. مطلب قبلہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈنڈا پھینکا تو اصحاب اپنا سانپ بن گیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سنیے گا ذرا. میں نے اپنے بھائی سے پوچھا، میں نے کہا پیارے یہ جو موسیٰ نبی کے ہاتھ میں ہے یہ ڈنڈا ہے کہ سانپ ہے؟ تو ہم سے پوچھتا ہے کہ نبی نور ہے کہ بشر ہے؟ تو یہ بتا موسیٰ نبی کے ہاتھ میں یہ جو پکڑا ہوا ہے یہ لکڑی کا ڈنڈا ہے یا سانپ ہے؟ اگر ڈنڈا ہے تو سانپ نہیں، اگر سانپ ہے تو ڈنڈا نہیں، کیونکہ ایک ہی وقت. مطلب کہ ادھر بندہ مومن جو ہے وہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ اس پہ آپ کیا جواب دیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا تھا؟ ڈنڈا تھا یا سانپ تھا؟ نبی بشر تھے یا نور تھے؟ سنیے گا. سانپ بھی ہو ڈنڈا بھی ہو ایسا تو نہیں ہوتا. آپ کے گھر میں ایک لاٹھی ہوتی ہے، گھر والے کہتے ہیں سانپ آ گیا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا وہ لاٹھی سانپ بن جائے. لاٹھی سے سانپ مارا جاتا ہے. اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہے ڈنڈا ہے، زمین پہ جاتا ہے،
وہ ڈنڈا ہی سانپ بن جاتا ہے، پھر ہاتھ میں آتا ہے ڈنڈا بن جاتا ہے۔ تو یہ ڈنڈا ہے کہ سانپ ہے؟ سانپ ہے یا ڈنڈا ہے؟ اگر ڈنڈا ہے تو سانپ نہیں، سانپ ہے تو ڈنڈا نہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں، قرآن میں دونوں آئی ہیں چیزیں۔ قرآن کہتا ہے یہ ڈنڈا بھی ہے سانپ بھی ہے۔ میں نے کہا اس سے پتہ چلا ایک وقت میں اللہ اگر چاہے ڈنڈا ڈنڈا بھی ہو سکتا ہے، سانپ بھی ہو سکتا ہے، مصطفیٰ بشر بھی ہو سکتے ہیں، نور بھی ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔